فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین حمدنی اثنا علی مجدنی ھذا بین و بین عبدی. فرمایا میرے بندے میری تعریف کر دی، میری تعریفیں بیان کر دی، میری توصیف توقیر بیان کر دی، میری حمد بیان کر دی. خبردار خبردار جب تو کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمایا میرے بندے پہلے میری تعریفوں کی باری آئی، اب تیرے مانگنے کی باری آئی. دیکھنا دنیا کا مال و متاع نہ مانگنا، دنیا کی دولت نہ مانگنا، سرداری نہ مانگنا، اولاد نہ مانگنا، بیوی بچے نہ مانگنا، رزق نہ مانگنا، کاروبار نہ مانگنا، دکان نہ مانگنا، دنیا کے عہدے نہ مانگنا. میں تجھے بتاتا ہوں کیا مانگنا ہے. تجھے مانگنا ہے صراط الذین انعمت علیہم. وہ مانگ جو نبیوں نے مانگا، وہ مانگ جو زکریا علیہ السلام نے ہارے کے نیچے مانگا، وہ مانگ جو ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں مانگا، وہ مانگ جو یوسف علیہ السلام نے کنویں کی گہرائیوں میں مانگا، وہ مانگ جو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے مانگا، وہ مانگ جو ابراہیم علیہ السلام نے 66 سال اللہ کے دربار میں رو رو کے مانگا، وہ مانگ جو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے. وہ مانگ، روٹی کپڑا مکان نہ مانگ. 74 سال ہو گئے تجھے مانگتے مانگتے. جو چیزیں تو مانگتا ہے میرے دربار میں ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں. جب سے میں نے چیزوں کو بنایا، جب سے میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے علماء کرام بیٹھے کبھی ایک مرتبہ بھی میں نے انہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. مانگنا ایمان پہ خاتمہ مانگنا، مانگنا اسلام والی زندگی مانگنا، میرے نبی کا طریقہ مانگنا، مانگنا میری توحید کی عظمت مانگنا، مانگنا میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان مانگنا، مانگنا دنیا کی زندگی میں نماز کے سجدے مانگنا، مانگنا روزہ مانگنا، زکوٰۃ کی ادائیگی مانگنا، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا مانگنا، نبی کے طریقوں کو پورا کرنا مانگنا. صراط الذین انعمت علیہم. او میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے سر جھکانا تیرا کام ہے، رحمت والے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے. ہمارا تو معیار ہی بڑا عجیب ہے. جسے دیکھ لو ہاتھ ملائے گا، ولی صاحب دعا کرے آجے، ولی صاحب دعا کرے آجے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے. بیٹیوں کا رشتہ نہیں آتا، ولی صاحب دعا فرماؤ یہ کام بن جائے، یہ کام بن جائے. آج تک کوئی کان میں آ کے یوں نہیں کہتا، کوئی یہ دعا نہیں کراتا ولی صاحب دعا فرماؤ میرا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے. طرح طرح کی کہاوتیں نکل گئی. پیسہ دیکھو تماشا دیکھو، پیسہ ہی باپ ہے، پیسہ ہی ماں ہے. اللہ اکبر. تو پیسے کو ماں بنا، تو پیسے کو باپ بنا. رب کعبہ کی قسم ہے موت ایسی جگہ آئے گی نہ ماں باپ کا سہارا ملے گا نہ خدا کا سہارا ملے گا. بڑے کہا کرتے تھے وہ لوگوں پیسے کے 3 نام ہیں، جسے کہا کرتے تھے مایا رے مایا تیرے 3 نام، پرسا پرسی پرسرام. جس کے پاس پیسہ اور شرابی پرواہ کوئی نہیں، کبابی پرواہ کوئی نہیں، 2 نمبری کرنے والا کوئی نہیں. میرے عزیزوں بڑے بڑے لوگ اسے دیکھ کے کرسی خالی کر دیا کرتے ہیں. جس کے پاس پیسہ کو نہ ہو، تقویٰ پرہیزگاری کوٹ کوٹ کے بڑا، اسے لوگ سلام کرنے کو تیار کوئی نہیں. چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. دارا دل بنا کے اندر جا چڑھ لیا. اس میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں ایک کام کر کے جانا،
بے شک ہنس کے جانا یا مر کے جانا تمہاری مرضی، روتے روتے دنیا میں جانا، مسکراتے مسکراتے جانا۔ ایک کام ایسا کرنا، خدا کے واسطے اپنے جنازے میں ایسا آدمی نہ چلانا جو تمہاری چرپائی کو دیکھ کے کہہ دے اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی، اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت برپا ہوگی جب پروردگار عالم مرنے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا نماز کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، روزے کے بعد میں پوچھوں گا، زکات کی نیکیاں بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کے اندر ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے تیری چرپائی کو دیکھ کے کہا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتا اسے کتنا ستا کے آیا ہے۔ چار بچیوں کے باپ میرے پاس آ جا، 5 بچوں کے باپ میرے پاس آ جا، بہنوں کے بھائی میرے پاس آ جا، ادھر آ کے میرے پاس کھڑا ہو جا۔ دنیا میں تجھے لوگ رئیس کا کرتے تھے، دنیا میں لوگ تجھے بڑا آدمی کا کرتے تھے، دور سے دیکھ کے تجھے سلام کیا کرتے تھے، مجھے بتا میں نے تیری عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیا، میں نے کبھی تیرے بھید کو نہ کھولا، میں نے کبھی تیرے عیبوں کو نہ اچھالا، لیکن آج میرے بندے تجھے سننا پڑے گا۔ ساری زندگی مجھے سناتا رہا، کبھی نہ شکری مجھے سناتا رہا، کبھی کہتا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے، کبھی کہتا کس چیز کا میں صدقہ کروں، کبھی کہتا میں کیا توبہ کروں، میں نے گناہ کون سا کیا۔ بندے ایک مرتبہ بتا میں نے تجھے چپ کرایا، جو میں سنا تو سناتا رہا، میں سنتا رہا۔ آج میری کبریائی کی قسم ہے، آج تجھے خاموش ہو کے سننا پڑے گا، آج تیرا رب تجھے سنائے گا۔ انا خلقنا الانسان بالنطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آج تجھے سننا پڑے گا، تو تھا نہیں میں نے تجھے بنایا، پانی کے قطرے پہ میں نے اپنی کاراگری دکھائی، پھر میں نے 4 مہینے تک تیرا مٹیریل تیار کیا، 5ویں مہینے میں میں نے تجھے چیک کیا، 6 مہینے کے اندر تیرے جسموں کے اوپر گوشت بننا شروع ہو گیا، 3 مہینے میں تیری ڈینٹک پینڈنگ کرتا رہا، ہر بیوٹی پارلر میں تیری آنکھ ناک کان کو سجاتا رہا، ایسا میں نے پیارا بنایا، اندھیرے میں مجھے دیکھ کے تیرے پہ پیار آ گیا۔ جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ کیا، تیری عزت کی قسمیں میں نے اٹھائی، تیری توقیر شان کی قسمیں میں نے اٹھائی، مجھے اتنا پیار آیا کہ تیرے پیار کو بتلانے کے لیے مجھے قسم اٹھانا پڑی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او میرے بندو، اسے کالا نہ کہنا، اسے گورا نہ کہنا، اسے لنگڑا للا نہ کہنا، اسے اپاہج نہ کہنا، اسے اندھا نہ کہنا، اسے امیر غریب نہ کہنا۔ دنیا کے اندر دیکھو تو صحیح، مجھے میری کبریائی کی قسم میں نے اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے صحابہ۔ میرے بندے تو ہے بڑا بے توقیرہ، تو ہے بڑا کم اہمیت، ہے بڑا بے اہمیت۔ میرے بندے تو سوچ تو صحیح، میں نے تجھے 9 مہینے کا رکھا، پخانے کی تھیلی ساتھ ہے، پیشاب کی تھیلی ساتھ ہے، فاسد گندے مادوں کی تھیلی ساتھ ہے، خون کی رگیں ساتھ ہے، پیپ کی رگیں ساتھ ہے۔ اور میرے بندے میں نے گندگی کے ڈھیروں سے بچایا، پاک بنا کے بھیجا۔ اور میرے بندے گندگی کے ڈھیروں میں نے تجھے بچایا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا جب تم جا کے گندگی کے ڈھیروں پہ بیٹھتا ہے، جوئے کے اڈے پہ بیٹھتا ہے، بیوی کی چوڑیاں داؤں پہ لگاتا ہے، بچی کے کانوں کے کانٹے بیچ کے جوا کھیلتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، ڈبو دیکھتا ہے۔ او مکہ نوجوان رضائی میں منہ دے کے موبائل کھول کے میری اللہ اکبر میری بندیوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تجھے بتا وہ بندے مجھے کتنا افسوس ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، پاور میرے پاس ہے، سپر پاور میرے پاس ہے، تجھے بھی چھاڑ بھی سکتا ہوں، تجھے مار بھی سکتا ہوں، تیرے جسم پہ آملے بھی ڈال سکتا ہوں، تیرے جسم پہ کیڑے بھی ڈال سکتا ہوں، تیری آنکھوں میں کیڑے بھی ڈال سکتا ہوں، تجھے اندھا بھی کر سکتا ہوں، تجھے زمین میں بھی دسا سکتا ہوں، تیرے ماتھے پر تیرا گناہ بھی لکھ سکتا ہوں۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں اس چیز پہ قادر ہوں، جن ہاتھوں سے گناہ کیا میں ہاتھوں پہ نش کر کے لکھ دوں آج اس نے یہ گناہ کیا۔ اور میرے بندے اتنے گناہوں کے باوجود بھی میں تجھے بار بار کہتا ہوں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آجا میرے پاس آجا۔
اللہ اکبر، تو گناہوں میں کتنا ڈوب جاتا ہے، میری رحمت کی چادر پھر بھی تیرے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فجر کی نماز میں نہ آیا، میں تیری راہوں کو تکتا رہا، ظہر کی نماز میں نہ آیا، میں نے مسجدوں میں منادی کرا دی۔ دنیا کا دستور ہے، ماں باپ کی آنکھوں سے بچہ 2 منٹ دور ہو جائے، محلے والوں کے گھر میں دیکھیں گے، کہیں گے جا فلانی دکان پہ دیکھ گیا، فلانے گراؤنڈ میں دیکھ گیا، خالہ ماسی کے گھر دیکھ گیا، اوپر والے تائے کے مکان میں دیکھ گیا۔ جب بچہ نہیں ملتا، اللہ غنی، اس وقت پھر اذان مسجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، حضرات فلاں فلاں ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اللہ اکبر، حضرات فلاں فلاں ایسا رنگ والا، ایسے نام والا گم ہو گیا، جس کو ملا اس گھر میں پہنچا دے۔ فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ عرش والا اعلان کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا، میرا بندہ گم ہو گیا، جسے ملے او متقیوں او پرہیزگاروں، اگر میرا بندہ تمہیں جوئے کے اڈے پہ ملے، میرا بندہ تمہیں شراب خانے میں ملے، میرا بندہ تمہیں بے حیائی کے اڈے پہ ملے، اللہ اکبر، اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے تک پہنچا دو، باقی میرا کام ہے۔ الہ العالمین، یہ کام میرا ہے، اللہ کس کا ہے؟ فرمایا تیرا تیرے باپ کا، تیرا تیرے بھائی کا، تیرا تیرے بیٹے کا، تیرا کام تیری ماں کا کام یہ، تیرا کام تیری بہن کا کام یہ۔ نہیں یقین آتا، اٹھا قرآن، پڑھ قرآن، 4 پارہ 3 رکوع، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دکان والا بعد میں، اس کام والا پہلے، زمین والا بعد میں، اس کام والا پہلے، کھیتی باڑی والا بعد میں، منسٹر بعد میں، MP بعد میں، شیخ رحمانی بعد میں، پولی ملک بعد میں، سرداری بزداری بعد میں، پہلے اس کام والا ہے۔ اور لوگوں، تم دکان والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے، تاجر بعد میں، نبی کے کام والے، اور لوگوں شیخ بعد میں، نبی کے کام والے، باپ بعد میں، بیٹے باپ بعد میں، بیویاں بعد میں، شوہر بعد میں، ہم نبی کے کام والے۔ آج میرے عزیزوں، آج اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے رسول کو راضی کر لو، یہ کہہ کے ہم کام والے بعد میں، نبی کے کام والے پہلے، ہم نبی کے کام والے، ہم نبی کے کام والے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پوری دنیا تمہیں اس وقت تکتی ہے، چلو میری آواز میرے عزیز و احمانوں میں تو جا نہیں سکتی، میری آواز پاکستان میں نہیں جا سکتی، چانڈیا ہاؤس کے اندر تو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، یہاں تک تو میں اپنی آواز پہنچا دوں، یہ میڈیا کا دور ہے۔ اللہ غنی، میں اپنی مسجد کے اندر جب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، جامعہ مسجد عثمانیہ پیج لائک کرو، جب جمعے سے فارغ ہوتا ہوں تقریباً 1.25 لاکھ آدمی اس وقت جمعہ سنتا ہے، رات تک 12-13 لاکھ آدمیوں تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ یقین جانو انڈیا، انگلینڈ، پوری دنیا کے اندر آواز جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں اگر قرآن جمعے کی آواز باہر جا رہی ہے تو کیا بھیڑے کرتوتوں کی نہیں جا رہی؟ خدا کے واسطے آج اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے دربار میں وعدہ کر کے اٹھنا کہ آج کے بعد کوئی لڑائی، کوئی بدتمیزی، کسی بیٹی کی تصویر، کسی ماں کی تصویر، کسی کا رونا نیٹ پہ نہیں چڑھائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا تو پیکج 50 روپے کا، پوری دنیا کے کفر کا پیکج فری ہے۔ اللہ کی قسم، گھر کے اندر معاملہ ہوا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کی عزت کو اچھال دیا گیا۔ اور لوگوں، خدا پاک کی قسم ہے، ہمارے سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر پہچان کروا کے ذلیل کرا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یقین جانو، جو لوگ مسلمان تھے وہ کافر بن گئے، کافر آج مسلمان بننے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، کس کی وجہ سے؟ یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یا سارا مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا طاہر صاحب، اللہ اکبر، میرے بچہ پیدا ہو، آپ کے بچہ پیدا ہو، میں کو کیا نام رکھوں گا؟ محمد بلال۔ مولوی صاحب کہیں گے نام پرانا ہے، ذرا منور رکھ دو۔ ہاں، میں بھی میرے عزیزوں پچھلے مہینے دسمبر کے مہینے میں
اور اس سے پچھلے بھی ابھی جنوری کے شروع کے اندر اللہ اکبر 2 مرتبہ سندھ کا دورہ ہوا، دونوں مرتبہ ہندو ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ اللہ عنی ہاتھ کے اندر میرے عزیزوں علماء اکرام ایک آدمی کو لے کے آئے، نام اس کا مکیش تھا۔ کہے مولوی صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی، اسلام کو مانتا پسند کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، میں نے اپنے پاس بٹھا لیا، تھکا تو میں بڑا تھا لوگوں، 17-18 گھنٹے کا سفر کر کے گیا۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس استقان کو اپنی دربار میں قبول فرما لے۔ میں نے کہا اسلام کو پسند کرتے کہا، کلمہ پڑھے گا کہتا بھی نہیں۔ میں نے کہا اللہ شروعات میں کروں مدد تو فرمانا۔ میں نے سب سے پہلے سیدہ زنیرہ کا قصہ شروع کیا کہ اماں زنیرہ کی آنکھوں کو کیسے نکالا گیا۔ جب قصہ پورا کیا تو دیکھا آنکھ اس کی لال آنکھیں بھر آئی۔ میں نے ساتھ ہی بی بی سمیہ کا ذکر شروع کر دیا، دیکھا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے حفصے کے بلال کا ذکر شروع کر دیا۔ میں نے کہا حجرے مبارک کے پاس سے شور کی آواز آئی، محلے میں سے شور کی آواز آئی، رحمت والے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا ہوگا، دیکھا ہوگا ہاتھ والوں نے ہاتھ باندھ رکھے، ادھر سے پیر باندھ رکھے، کوئی ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹ رہے، کوئی پیروں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹ رہے، ہاتھ کے ترانے زبان پر، لوگ جسم پر وجود پہ چھلانگے مار رہے ہیں، بلال کو زمین پر اس طرح گھسیٹ رہے، کھال ادھر جا رہی ہے، گوشت ادھر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی نے کال کے اندر کہہ دیا بلال مکے کا درہ یتیم تجھے دیکھ رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستینوں سے اپنے آنسوں کو صاف کیا، حضور کی طرف مسکرا کے دیکھ کے کہنے لگے کملی والے اندر جا کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، جب تک تیرا بلال زندہ ہے رب کعبہ کی قسم کوئی مائی کا لال تیری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ جب وہ قصہ میں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کیا کہ ایک کھال پھیل کے حضور کی خدمت میں آ گیا، رحمت والے نبی نے دیکھا اتنی کھال ملی، پتہ نہیں حلال جانور کی پتہ نہیں حرام جانور کی، بلال کا سطر بھی نہیں چھپ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جب یہ قصہ شروع کرنے لگا اس نے میری انگلیوں کو پکڑ کے یوں کر کے مروڑا، کہنے لگا مولوی صاحب بس کر دو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا بتا تیرا کیا ارادہ، کہ پڑھاؤ اپنا کلمہ۔ جب میں نے کلمہ پڑھایا وہ بھی رویا، میں بھی رونے لگ گیا۔ جب میں نے کلمہ پڑھایا میں نے کہا اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک نام عبداللہ، ایک نام عبد الرحمن، بتا تیرا کیا نام رکھوں۔ یہ گھٹنے پہ سر رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا میرا نام وہ رکھ جو بلال کا رکھا گیا، میرا نام محمد بلال رکھو۔ ہائے میری بدقسمتی، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ دارا دین پڑھا والو، ہندوؤں کو محمد کا بلال پسند آ گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو بلال پسند نہیں آیا۔ کہاں اس وقت میرے عزیزوں بیٹھے ہو؟ ہمارا مرنا بھی کھانے پر، ہمارا جینا بھی کھانے پر۔ ابھی فرشتے قبر میں آئے کوئی نہیں، حضرات اقرار سن گنو، صبح 9 بجے قرآن خوانی ہوگی، خیرات کا بھی انتظام ہوگا۔ پوچھو علماء اکرام سے، جس دل سے میں نے سنا اپنے آپ، ہم نے تو توبہ کر لی، ہر بندہ اپنا اپنا مکلف ہے بھائی، میں نے تو کر لی توبہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جس مولوی صاحب نے سنایا رو رو کے سنایا، آج مجمع کو رلایا، فرمایا لوگوں جس گھر سے جنازہ اٹھے 3 دن تک ان گھر والوں کو کھانا کھلاؤ۔ ان گھر والوں میں کون ہے؟ ورثاء میں کون ہے؟ بیٹے ہیں، بیٹیاں اور بیوی، بھائی بھی ورثاء کے اندر کوئی نہیں، بہنیں بھی ورثاء کے اندر کوئی نہیں۔ فرمایا پھر 3 دن کے بعد اللہ اکبر پر میرے عزیزو، فرمایا خبردار خبردار میت کے گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میت کے گھر کا کھانا کھائے گا اس کا دل مردہ ہو جائے گا، جس کا دل مردہ ہو گیا اسے کفن تو ملے گا، مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی خیرات کرنا چاہے کرے، میرا بھائی مرا، میرے بھائی کے بچے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، بھتیجیاں موجود ہیں، بھابھی موجود ہے، مجھے کیا حق پڑا میں ان کی کمائی سے 10 دیگے پکاؤں؟ اگر میرے اندر طاقت تھی میں 200 آدمیوں کو کھلاؤں، میری ماں کے اندر میرے باپ کے اندر طاقت ہے تو اپنی کمائی سے کھلائے۔ یأکل
موبائل کے اوپر کلک. کہنے لگے جب میرے ابا کا انتقال ہوا میں نے گھر کی بتی بند کر دی, پنکھا بند کر دیا. میری ماں کہنے لگی بیٹے تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا اماں ابا کو جنت میں پہنچانا ہے کہ جہنم میں پہنچانا ہے؟ سارے گھر والے حیران. میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا, بہن بھائیوں کو لے کے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا لی, کوئی رشتہ دار نہ آئے, کوئی رشتہ دار نہ آئے. کہ میرے سب بہن بھائیوں کو کہا بتاؤ آج تک گھر کس کے خرچے پہ چلتا رہا؟ کہ ابا کے مرنے کے بعد اس پیسہ کس کا؟ کہ بہن بھائیوں کا. میں نے کہا پھر ایک آدمی کا تو کوئی نہیں. ساری اجازت دو, باپ کی میت پہ پنکھا چلانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ سارے اجازت دو کہ باپ کی میت پہ لائٹ جلانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ سب نے متفق کا فیصلہ کیا جتنے دن باپ کی میت پڑی رہے گی, جب تک جنازہ نہیں اٹھے گا, بلب جلاؤ, پنکھے چلاؤ, ہم مشترکہ بل ادا کریں گے. اللہ اکبر. ماں رونے لگ گئی, سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی اللہ ایسی اولاد سب کو دے. اور ماں تو دور کی بات ہے, جب ابا کو قبرستان دفنا کے آئے ہوں گے, باپ نے بیٹوں کو پکار کے کہا ہوگا بیٹو تم نے ایسے فیصلہ کیا, تم مجھے مٹی کے ڈھیر میں نہیں ڈال کے جا رہے, جنت کے باغ میں ڈال کے جا رہے ہو. یہ تمہارے احمد پور کی طرف کے علاقہ, خدا کی قسم میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا, لوگوں نے مائک اتار دیا, شور شرابہ تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس بندے کے 3 بدن کتنے لاکھ دینے تھے؟ بیٹوں نے کہا تھا انشاءاللہ صبح دیں گے. اب بیٹے کہہ رہے جب آپ کی قبر پہ جا کے لے, ہم نہیں دیں گے. شور شرابہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تک پیسے نہیں دو گے قرآن خوانی کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اگلی بات کروں, ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ میں نے پہلے کہا تھا حقیقت کروں گا بیان دوستو. میں حافظ آباد سے چل کے آیا, پیٹرول کے پیسے لے کے آیا, کپڑے ساتھ لے کے آیا, جانے کا زیادہ راہ بھی ساتھ لے کے آیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں. جاؤ قبرستان چلے جاؤ, بڑے بڑے ملونر پڑے ہیں, بڑے بڑے وزراء صدر پڑے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے پڑے ہیں, خدا پاک کی قسم سارے بیوقوف پڑے ہوئے ہیں. علماء کرام کو, شیخ الحدیث حفاظ کو نکال, سارے بیوقوف. مولوی جی میرا ابا پڑھا ہوا ہے, کیا بات کر رہے ہو؟ وہ تو علی گڑھ کالج کا پڑھا لکھا تھا. مولوی صاحب میرا بھائی پڑھا ہوا ہے, وہ تو بڑا بیرسٹر تھا, میرا بھائی جج تھا, وکیل تھا. کیسے کیسے؟ میں نے کہا ساری بیوقوف ہے. نہیں یقین آتا صبح چلے جانا, اتنے بڑے قبر پہ کتبے لگے ہیں, چاروں کل لکھے ہوئے, آیت الکرسی لکھی ہوئی, درود شریف لکھا ہوا, یا اللہ یا محمد کے ترانے لکھے ہوئے. میرے اللہ کی رضا کے لیے میرے کہنے پر ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا, ذرا نگاہ قبر کے اندر کرنا, ابو جان سے پوچھنا ابو جان مولوی صاحب کیا کہہ رہا تھا؟ تیرا باپ کہے گا, تیری اماں کہے گی, تیرے رشتہ دار کہیں گے عبدالحنان صحیح کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ بیٹا جو چیز ہمیں قبر کے اندر لے کے آنی چاہیے تھی وہ قبر کے اوپر ہی چھوڑ کے آ گئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا قل یا ایھا الکافرون, قل اللہ میں سینے میں لے کے آتا. اس مسافر کو کون عقل مند کہے گا جو سفر میں چلا گیا, سامان گھر چھوڑ کے چلا گیا. اچھا ایمانداری سے بتاؤ تم نے قدمے کیوں لگوائے؟ تمہارے باپ کا ذکر قرآن میں؟ بولو بولو. نہیں. کیوں لگوائے؟ فرشتے پڑھیں گے؟ نہیں. بولو بھائی. ابا پڑھے گا؟ پھر کیوں لگوائے؟ پہچان کے لگواتا بھی پتہ چلے فلاں ہے. پہچان کے تو نام لکھوایا. کلیائے کا کس چیز کا ثواب؟ اچھا یہ سامنے پڑی ہوئی آیتیں, یہ آیتیں سامنے پڑی لعنت کر رہی ہیں کہ شرم نہیں آتی. سب نے صبح اٹھ کے دکان کھولی, مجھے کبھی کھول کے دیکھا؟ تجوری کھولنے والے, بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھولنے والے نظر آئے. اتنی بد نصیبی, تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن لاوارثہ ہو گیا؟ بات صدیق اکبر کی کرتے ہو, قرآن کو لاوارثہ کرتے ہو. آج تیرے سے 30 باروں کا قرآن اٹھایا نہیں جاتا. اس یار غار کے کیا کہنے جو 6000 فٹ کی بلندی پر صاحب قرآن کو اٹھا کے لے گیا تھا.
ثواب ملے گا نا. عجیب بات، آج نئی بات پتہ لگی. پھر کلمے والی چادر کی مخالفت چھوڑ دو، ثواب ملے گا نا، چھوڑ دو. پھر عہد نامہ جو کفن کے اوپر لکھتے ہیں مخالفت چھوڑ دو. عہد نامہ قبر کے اندر لکھتے ہیں، قبر کے اندر ڈالتے ہیں، مخالفت چھوڑ دو. آؤ میں تمہیں بتاؤں کس غرض سے کتبہ لگایا گیا. یہاں سے کوئی آدمی گزرے گا، قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، میرے دادے کو ثواب ہوگا. اور ظالموں، گزرنے والے کو قبر نظر نہیں آتی، کتبہ قرآن والا کہاں سے نظر آئے گا؟ اس سے بڑی بات اور سن لو. ایک میرا بڑا پکا دوست میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا یار حنان، ابا کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، میں قبرستان گیا، میں نے ہر قبر کا کتبہ پڑھا، خدا کی قسم مجھے باپ کی قبر نظر نہیں آئی، میں باپ کی قبر ہی بھول گیا. میں نے کہا پڑھ کتبے. 2 پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسور کی دال کی پیالی، ایک پانی کی پیالی. پرندہ گھونسلوں سے نکلے گا، اس قبر پہ آ کے بیٹھے گا، یہاں سے دال کا دانہ چگے گا، پانی کا گھونٹ پیے گا. اللہ اکبر، اس کے گھونٹ پینے پہ میرے باپ کو ثواب ملے گا. اچھا، پرندے کے گھونٹ پینے پر تیرے باپ کو ثواب ملے گا. بیٹا جو ڈیرے میں شراب پی رہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیرے میں تاش ہو رہے ہیں، ٹیبل لگی ہوئی ہے، اور خدا کی قسم پہلے گھروں میں مسلے لٹکے ہوا کرتے تھے، اب ہر جگہ یہ لعنت کے اڈے. خدا کے واسطے ایک کمرہ تو ایسا چھوڑ دو جس کمرے میں رات کو ٹی وی کے بغیر سو جایا کرو. اللہ کی عزت کی قسم، تم ٹی وی کی بات کرتے ہو، وہ بیٹا خاکوانی ملتان کے اندر، آپ فرمانے لگے جس کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہو اس کمرے میں رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آتا ہے. یہ تو قرآن یہاں لے کے جانا چاہیے تھا. چلو یار ٹھیک ہے، تو ایک وقت کے لیے مان لیتا ہوں تم نے لکھوا دیا. مجھے قرآن کی قسم اٹھا کے بتاؤ، جب تم باپ کی قبر پہ جاتے ہو کتبہ پڑھتے ہو؟ یہاں تمہارے آگے جوڑتا ہوں، تم تو اپنے آپ پہ رحم کرو، کتبے لگواؤ تمہاری مرضی. میرے عزیزوں وہاں بڑے بڑے تم ریلے بنواؤ تمہاری مرضی، لیکن خدا کے واسطے جانے والا اور لے جانے والا، قبر کے اندر اتارنے والا اور جانے والا، اتنا تو کم سے کم قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. قبر کے اندر اتارنے والا قرآن پڑھ کے دکھائے، سننے والا قبر کے اندر اترتا ہوا مسکرا کے دکھا دے. چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا. آج ایک اور وظیفہ لے جاؤ، اس قطرے سے زیادہ تمہیں کام آئے گا. اگر میرے عزیزوں بیمار ہو، بیماری سر پہ آ گئی، مرنے والے یا نہیں مرنے والے، اپنے گھر کے اندر وصیت کر دینا اور کہہ دینا جب میرا انتقال ہو، اگر میرا چھوٹا سا بچہ یا میری 4-5 سال کی بچی، اگر میرا کوئی دوتا پوتا چھوٹا ہو، اسے میرے جنازے کے ساتھ لے کے چلنا. جب میت کو قبر میں اتارنا، مٹی ڈال دینا، میرے چھوٹے سے ننھے مجاہد کو میری قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور اس کے ننھے دونوں ہاتھ اٹھوا دینا اور کہہ دینا آسمان کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ کہہ دے الرحمن الرحیم. جب ننھا مجاہد تو اتنی زبان سے دادے کی قبر پر، ابا کی قبر پر ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا الرحمن الرحیم، عرش کا خدا کا عرش بھی جھوم جائے گا. عرش والا کہے گا فرشتوں عذاب کے ارادے ختم کر دو، قبر کو جنت کا باغ بنا دو. ننھا سا مجاہد مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ دادے کو قبر میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ. پوری دنیا اس وقت آپ کے میرے انتظار میں ہے. تباہی کے دلدل سے نکال دو. تمہیں اس خدا کا واسطہ، اس رسول کا واسطہ جن کے واسطوں سے اللہ نے یہ پاکستان کی سرزمین عطا فرمائی، خوشحالیاں عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تمہیں اس نبی کا واسطہ. تم جنت میں جا رہے ہو، ہمیں پیچھے نہ چھوڑ کے جاؤ. آج پوری دنیا کا کفر ترس رہا ہے، لیکن آپ کو مجھے پیسے کمانے سے، آپ کو مجھے میرے عزیزوں، آپ کو مجھے دنیا داری سے فرصت کوئی نہیں. میرے عزیزوں آپ کو مجھے بچے پیدا کرنے سے، میری ماں اللہ غنی، آج مجھے بھی تیرے سے بڑا گلہ ہے، آج مجھے بھی تیرے سے بڑا
شکوہ ہے؟ تجھے تو 24 گھنٹے مصلی پہ ہونا چاہیے تھا، باورچی خانے میں ہونا چاہیے تھا، تیرے ہاتھ میں تو درود شریف کی تسبیح ہونی چاہیے تھی، تیری زبان پہ تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، میری بہن تیری ایمان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تجھے تو وضو کے ساتھ آٹا گوندنا چاہیے تھا، تجھے تو وضو کے ساتھ روٹی پکانی چاہیے تھی، جب روٹی پکا کے چنگیز میں رکھتی، سالن بنا کے ہنڈیا میں رکھتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا کرتی، اللہ میرے ہاتھ کی روٹی کھانے والے کو عالم بنا دے، ولی بنا دے، غازی بنا دے، شہید بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ ہائے میری قسمت، ہائے میری بدنصیبی، میں کہاں کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا لہو تلاش کروں۔ اللہ اکبر، مجھے ان ہاتھوں کا کھانا پڑا جن ہاتھوں کو بازاروں میں دکھایا گیا، مجھے ان ہاتھوں کا کھانا پڑا جن ہاتھوں پہ کتنے غیر محرموں کی نظر پڑی، مجھے ان ہاتھوں کا کھانا پڑا جن ہاتھوں نے کتنے گناہ کیے، موبائل چلا کے گانے سنے۔ ہائے میری قسمت، مجھے ان ہاتھوں کا منہ میں لے جانا پڑا جن ہاتھوں پر خدا کا قہر آیا، جس ہاتھوں پر اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ خدا را میری ماں میری بہنوں، جب باورچی خانے میں جایا کرو، اپنے بچوں کے کپڑے دھویا کرو، اپنے بچوں کی روٹی پکایا کرو، ایک تو سر پہ دوپٹہ رکھا کرو اور دوسرا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، یہ روٹی گندم کا آٹا نہ سمجھنا، یہ روٹی ذکر کی برکت سے اللہ کا نور بن جائے گی، جب یہ اللہ کا نور بن کے حلق کے نیچے جائے گی، خدا کی قسم پھر کھانے والی بنی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، کھانے والا بنا تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نظر آئے گا۔ میری بہن میری بچی، رات کو جب بستر بچھایا کر، اللہ غنی، وضو کر کے ہاتھ بستر پہ مل کے درود شریف کو پھونکا مارا کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک مارا کر، اور جب بچہ بستر پہ لیٹے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے کہا کر بیٹے درود شریف پڑھتا پڑھتا سو جا، قل ہو اللہ پڑھتا پڑھتا سو جا، سورہ فاتحہ پڑھتا سو جا۔ میں کہاں سے وہ مائیں قبروں سے نکال کے لاؤں جن کی گود میں بچیاں دادا قرآن حفظ کر لیا کرتے تھے؟ میں کہاں سے وہ مائیں لے کے آؤں جو رات کو اپنے بچوں کو بازو پہ لٹا کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا دیا کرتی تھی؟ حضرت فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کے پاس عورتیں آئی، کہ لگے واہ اللہ نے جسے جیسا تجھے بچہ دیا ہمیں دے دے، اتنا نیک بچہ، کبھی درود پڑھتا ہے کبھی قرآن پڑھتا ہے۔ فرید کی اماں ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی، کہ لگی تم نے فرید کو دیکھا جس پگوڑے میں آ کے کھیلا، اس پگوڑے کو نہیں دیکھا، آؤ مجھے دیکھو، فرید کی ماں کو نہ دیکھو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب سے پیدا ہوا ایام کے علاوہ آج تک کبھی میں نے اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ کوئی تو بات ہے، آج تیری میری اولاد قرآن سے دور ہے، کوئی تو بات ہے خدا کے واسطے، آج تیرا میرا بچہ مسجد سے دور ہے۔ ان ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھ ان کی ہری قسمت کہاں کھو دی، ان ہاتھوں کی لکیروں ہتھیلیوں میں دیکھ اپنے بچے کی نماز کے سجدے کتنے پیسوں کے اندر بیچ کے آ گیا، ان ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کی لکیروں کے اندر دیکھ 5 روپے کی خاطر سودا کم تول کے آ گیا، تجھے کیا پتا تیرے بچے کا نصیب ہی بک گیا۔ جب جھوٹ فراڈ ٹھگی سارا دن بازار میں کرتا رہا، نماز نہ پڑھی، نماز تیرے ساتھ نہیں، روزہ تیرے ساتھ نہیں، حج تیرے ساتھ نہیں، یہ ساری چیزیں جن پر تو دکان میں پلتا رہا بناتا رہا، ساری کی ساری چیزیں گھر کے اندر آ گئی، ساری کی ساری گھر کے اندر آ گئی، کوئی تیرے بسترے پہ، کوئی تیرے سرانے پہ، کوئی تیری رضائی میں گھس گئی، اذان کی آواز آئی، مسجد کا پڑوس بالکل ساتھ تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کیوں نہ اٹھنے سکا، کیوں نہ اٹھ نہ سکا؟ ان بیماریوں نے، ان مرضوں نے، جھوٹ نے، ٹھگی نے، فراڈ نے تجھے اٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم نے دیکھا نہیں میرے اونٹ کو کیسے